ہے۔ اسلام الحمدللہ خاندان بھی سکا بناتا ہے، معاشرہ بھی بناتا ہے، اور اسلام کے اندر جو قانون ہیں اگر وہ نافذ آ جائیں تو آپ کا جو معاشرہ ہے وہ بالکل بہترین امن کا گہوارہ بن کر سامنے آئے گا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک میں نافذ فرمائے۔ بہت آزادی ہے اسلام میں، بہت آزادی ہے، وہ والی آزادی نہیں ہے، آزادی ہے اپنے لیے کہ آپ کو حدود میں رہتے ہوئے بہت آزادی ہے۔ تو لہٰذا اسلام کی جہاں تک بات آ رہی ہے، اسلام کا معنی کیا ہے؟ اطاعت و فرمانبرداری کرنا۔ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک تشریف لائے، تمام کے تمام کون سا دین لے کر آئے؟ تمام کے تمام نبی کون سا دین لے کر آئے؟ دین اسلام لے کر آئے۔ نام الگ الگ تھے لیکن دین اسلام لے کر آئے۔ نام کیوں اسلام نہیں رکھا گیا؟ اگر آپ تھوڑا سا سوچیں تو صرف ایک پوائنٹ ہے، آپ کے پوائنٹ سمجھ میں آ جائے گا، آپ کو وجہ سمجھ میں آ جائے گی کہ دین اسلام نام کیوں نہیں تھا۔ کیوں کہ دین موسوی، دین عیسوی، وہ دین اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ دین حنیف لے کر آئے، لیکن جگہ جگہ اگر آپ پڑھیں تو قرآن میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دین اسلام پر تھے لیکن نافذ دین حنیف تھا۔ تو دین اسلام کا معنی کیا ہے؟ اطاعت و فرمانبرداری کرنا۔ کس کی کرنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور جتنے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے وہ کیا احکامات لے کر آئے؟ وہ مخلوق کو اپنے رب کی، اپنے مالک کی اطاعت کرانے کے لیے، فرمانبرداری کرانے کے لیے نازل ہوئے۔ سب کے سب کیا کہنا ہے کہ جی اللہ ایک ہے۔ تمام نبی یہی کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، حاکمیت اسی کی ہے، احکامات کس کے چلیں گے؟ رب کے چلیں گے، ماننا کس کی ہے؟ رب کی ماننی ہے۔ اللہ نے جو حکم دیے ہیں وہ تمام کے تمام ماننے ہیں۔ تو کیا مطلب ہوا؟ یہ اطاعت ہوئی۔ جس نے اطاعت کی اس نے فرمانبرداری کی، تو معلوم ہی ہوا کہ یہ دین اسلام تھا، نام مختلف تھے، لیکن چونکہ جتنے نبی آئے وہ مختلف قبائل، مختلف اپنے اپنے قبیلوں کی طرف جو ہے اپنا دین لے کر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف لے کر آئے۔ اچھا، بنی اسرائیل کے اندر بھی ایک وقت میں چونکہ متعدد انبیاء کرام زمین پر نازل تھے تو ان انبیاء کرام بھی مختلف قبائل کی طرف نبوت کا اعلان کر کے مختلف قبائل کو جو ہے وہ کرنے کے لیے آئے تھے، پوری کی پوری بنی اسرائیل کے لیے نہیں آئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک وقت میں تھے، ہارون علیہ السلام ایک وقت میں آئے، یعقوب علیہ السلام تھے، یوسف علیہ السلام ایک وقت میں، اس کے بعد زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ تمام کا جو ہے ایک ہی زمانہ ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ وہ تمام کے تمام اپنی جو ان کی قومیں تھیں ان کی طرف اعلان نبوت انہوں نے کیا اور ان کی فرمانبرداری کی۔ تو اس لیے کہا گیا دین عیسوی، دین موسوی۔ لیکن آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا، تمام زمین و انسانیت کے لیے، پورے کائنات کے لیے، تمام عالمین کے لیے، جس میں انسان بھی شامل ہے، جنات بھی شامل ہے، چرند بھی شامل ہے، پرند بھی شامل ہے۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں عالمین میں، اس عالم میں، اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام کو تمام جو ہے اپنی مخلوقات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی اطاعت تمام جو ہے مخلوقات پر واجب ہے۔ تو اس لیے اس مذہب کو اسلام کا نام دیا۔ اس لیے کیوں؟ وہ جتنے جو تھے اپنے قبائل، اپنی قوموں کی طرف لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے، لیکن سب کے مذہب کے نام الگ تھے، مذہب عیسوی، مذہب موسوی۔ آقا علیہ السلام تمام کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ تو اب کیا ہوا کہ اس وقت جو بھی اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک بہترین اسلام کون سا ہے؟ دین اسلام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب پوری کائنات پہ کون سا دین نافذ فرما دیا؟ دین اسلام نافذ فرمایا۔ جو حقیقی نام تھا اس مذہب کا وہ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات پر نافذ فرما دیا۔ اب کس کی اطاعت کی جائے گی؟ دین اسلام کی۔ اب اسلام تو ہم لے آئے، فرما برداری ہم نے کے لیے، ہر مسلمان جب بھی دین میں داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا فرض ہے کہ اس نے کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دین میں داخل ہو گیا۔ اب ایک کنفیوژن ہوتی ہے، کیا اسلام اور ایمان دونوں ایک ہی چیزیں ہیں؟ کیا مسلمان مومن ہے؟ بڑا سوال ہے۔ مومن، اسلام نام ہے اطاعت و فرمانبرداری کا۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں دل سے یقین اور تصدیق کرنے کا نام، دل سے۔ اسلام سے آپ نے زبانی طور پر، یعنی کہ آپ نے جو عمارت تھی اسلام کی، آپ اس میں داخل ہو گئے،
کہ میں داخل ہو رہا ہوں۔ اب عمارت کے اندر کتنے چیزیں ہیں، کتنی جو ہے اس کے اندر منازل ہیں، وہ تمام کی تمام آپ اسی وقت جانیں گے جب آپ پوری عمارت کا وزٹ کر لیں گے۔ اب اس عمارت کے اندر کیا کیا شامل ہے؟ جو ایمان ہے، اسلام، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر آپ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب ایمان لانے کے لیے یہ جو آیت میں نے پڑھی نا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم آپ کہہ دیجئے، تم کہتے ہو اپنی زبان سے کہ تم ایمان لے آئے، نہیں، ابھی تم ایمان نہیں لائے ہو، تمہارے دل کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا۔ ہاں یہ کہو کہ ہم ابھی اسلام لائے ہیں، کیونکہ تم داخل ہو، تم نے اپنی ایمان کو ابھی اپنی اس کی اصل حالت میں تو اڈاپٹ ہی نہیں کیا، اپنایا ہی نہیں ہے۔ تو ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے 6 چیزوں پر یقین رکھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا۔ کون سی چیز؟ سب سے پہلے ایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا۔ کیا ایمان رکھنا؟ یقین، یعنی ایمان کا دوسرا معنی ہے یقین کرنا، دل سے تصدیق کرنا، دل سے یقین کرنا، کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ اس کے درمیان موجود نہ ہو۔ اچھا، اگر ایک چیز اور پوچھنی ہے، اگر آپ کو کسی بات کا یقین ہو، کسی بات کا کہ یہ ہونی ہی ہونی ہے، آپ اس کے اگینسٹ جائیں گے؟ کبھی نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کہ آپ کو تو یقین ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں یہ چیزیں بتاتے رہتا ہوں، اب آپ خود اپنا محاسبہ کر لیں کہ آپ پورے ایمان میں داخل ہوئے نہیں ہوئے۔ آپ خود اپنا اندازہ کر لیں گے، اپنے افعال سے، اپنے اعمال سے آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایمان باللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنا، اللہ ایک ہے، اللہ نہ کسی کا بیٹا نہ کسی کا باپ ہے، اللہ بے نیاز ہے، تمام کی تمام کائنات کا مالک اور خالق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ الحمدللہ، یہاں تک تو ہمارا مکمل ہے ایمان۔ کیوں کہ ہم صدق کے دل سے یقین کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ شرک کے فتوے ہم پر لگاتے ہیں نا، یہ بیکار ہے۔ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ ہم تو خود مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں پیدا فرما کر جس کو پیدا کر دیا، لم یولد، اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا ہونے سے پاک ہے۔ ہم تو اپنے نبی کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، تو ہم مشرک کیسے ہوئے؟ تو یہ غلط بیانی کرتے ہیں، جھوٹ پھیلاتے ہیں، افواہ پھیلاتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ آپ میں سے کوئی خدا نہ خاصہ ایسا کوئی یقین رکھتا ہے کہ معاذ اللہ کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خدا کا مرتبہ دیتے؟ کوئی نہیں کرتا، کسی کے گمان میں بھی نہیں آتا کہ ہم اللہ کے نبی کو معاذ اللہ ذرا سی بھی اللہ کی جو اس کی اپنی ذاتی صفات میں اس کا شریک بھی ٹھہرا لیں، کبھی نہیں۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں جو بھی صفات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو دی ہیں، وہ تمام کی تمام صفات کون سی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کی اپنی ہیں، لیکن عطائی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دی۔ آپ کو بھی دی ہے، آپ کے پاس صفات نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کی؟ کیوں؟ آپ دیکھتے نہیں ہو؟ صفات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، دیکھنا، اصل دیکھنے والا تو علیم جو ہے، سمیع جاننے والا بھی ہے۔ سمیع اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت، آپ سنتے نہیں ہیں کیا؟ آپ بھی سنتے ہیں۔ تو آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے، کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت آپ کو بھی دی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ دیکھنے والا ہے، ہم اگر دیکھ رہے ہیں تو ہم بھی کیا خدا نہ خواستہ نہیں؟ یہ صرف سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے، یہ بہکاتے ہیں سادہ لوگ انسانوں کو، یہ بکواس کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کہتا ہے کہ یار دیکھو یہ کرنا شرک ہے، یہ کرنا وہ کرنا، یہ سب بیکار کی بات ہے۔ اچھا، ایمان باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان الحمدللہ سب کا ہے۔ دوسرا ایمان کا پلر کون سا ہے؟ اس کی بنیاد کون سی ہے؟ ایمان بالملائکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے، یہ نوری مخلوق ہے، ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے کہ نہ یہ مرد ہیں نہ یہ عورت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، نہ یہ مردوں میں شامل ہوں گے نہ یہ عورتوں میں شامل ہوں گے۔ بہت سی قوموں نے کسی نے ان کو جو ہے عورتوں سے جو ہے ان کو تعبیر کر دیا کہ یہ عورتیں ہیں، کیونکہ سمجھ نہیں، اپنی عقلیں انہوں نے لگائی نا، اپنی عقل لگائی تو ان کی سمجھ میں نہیں، عقل سے عاری تھے۔ تو لہٰذا فرشتوں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، نہ یہ مرد ہیں نہ یہ عورت ہیں، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان سے نافرمانی نہیں ہوئی۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں جو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذمے لگا دیا، یہ آپ کے 2 فرشتے کبھی ان کو اونگا مستقل کام کر رہے ہیں آپ کا، یہاں سے ایک لکھ رہا ہے، یہاں سے ایک لکھ رہا ہے، یہ اچھے کام لکھ رہا ہے، یہ برے کام لکھ رہا ہے، کبھی کوتاہی نہیں ہوگی۔ آپ کوتاہی کر لیں گے تھوڑا دیر، لیکن یہ کبھی جیسے ہی آپ نے کوئی بھی کام کیا انہوں نے فوراً لکھ لیا، جیسے ہی۔ اچھا،
یہ دیکھیں مزے کی بات کہ آپ نے اچھا کام کرنے کا سوچا بھی تو انہوں نے 1 مرتبہ لکھ لیا، صرف سوچا، کرنے پہ تو اجر ہے نا، سوچنے میں کتنا ہے نیک کام، صرف آپ نے نیک کام کی نیت کی تو آپ کو 1 اجر مل گیا، صرف نیت کی. اب کریں نہ کریں، اگر نہیں کیا لیکن سوچا تو 1 اجر انہوں نے اپنا کاؤنٹ کر لیا. جہاں دوسرا آپ نے کام کر لیا تو دوسرا اجر یہ لکھ لے گا، لیکن اس کو اجازت نہیں ہے، اس کو اجازت نہیں ہے. اگر آپ نے برائی سوچی، جب تک آپ کریں گے نہیں جب تک یہ لکھے گا نہیں، اور اگر آپ کریں گے بھی تو صرف 1 لکھے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نوری مخلوق ہے ملائکہ، اس پر یقین رکھنا، یہ کون سا ہے؟ یہ دوسرا ستون ہے کس کا؟ ایمان کا، دل سے یقین کرنا. اسلام کلمہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر کے ہم اسلام میں داخل ہو گئے. اب ایمان کے درجے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لیا ہے، اللہ کے ملائکہ پر ایمان لیا. دوسرا ستون کیا ہے؟ دوسرا ستون ہے ایمان بالکتاب. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں ان تمام پر ایمان لانا. ایمان لانا الگ ہے اور ان پر عمل کرنا الگ ہے. آج کس پر عمل کیا جائے گا؟ صرف اور صرف قرآن پاک پر. لیکن ایسا نہیں کہ قرآن پر عمل کر رہے ہیں تو ہم یہ کہ نہیں یار اب تو قرآن پر عمل ہے تو اس لیے ہمارا قرآن پر ہی یقین ہے، ہم توریت پر ایمان نہیں لاتے، ہم انجیل پر ایمان نہیں لاتے، ہم زبور پر ایمان نہیں لاتے، کیونکہ اب عمل دخل تو ہے ہی نہیں. تو ہم، اور ویسے بھی بہت سی انہوں نے تحریفات کر لی ہیں تو اب اصلی حالت میں تو ہے ہی نہیں، تو اب اس لیے ہم ایمان کیوں لائیں؟ تو ہم ایمان نہیں لائیں گے. یا وہ جو 200 صحائف اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے تھے اپنے انبیاء کرام پر، ان پر ایمان نہیں لاتے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ایمان ہمارا تمام صحائف پر، تمام کتب پر ہے. عمل قرآن پر ہے کیونکہ شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالی وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی کتاب نازل فرمائی ہے؟ قرآن. اب اس وقت جو راہ ہدایت ہے قیامت تک لیے وہ کون سا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے. قرآن پر عمل کرنا ہے. لیکن قرآن نے کیا کیا؟ آکے قرآن نے آپ کے ایمان کو بڑھایا اور یہ یقین دلایا کہ جتنی کتابیں تھیں، کہ زبور ہو یا انجیل ہو یا اور کون سی ہے آپ کی توریت ہو، ان تمام پر یقین رکھنا ہے کہ کیا ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل فرمائی تھی. ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں. آج کل کی جو کتابیں تحریفات، ان پر نہیں. جو اصل حالت میں جو حالت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، ہمارا ان سب پر ایمان ہے. تو تمام کتابوں پر ایمان لانا، یہ کون سا ستون ہو گیا؟ یہ تیسرا ستون ہے، کتاب بالایمان. تم 3 اس میں تو ہم ہو گئے کامیاب، کیونکہ ہمارا الحمدللہ ملائکہ پر کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھی ایمان سب کا ہے نا الحمدللہ، اور ملائکہ پر کا بھی ہے. سب کو پتہ ہے کہ جب موت آنی ہوگی تو ملک الموت آ کے لے کے جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایسا ہی نا، سب کو جانا ہے تو ملک الموت آئے گا اور سب کو لے کر جائے گا. اب وہ الگ بات ہے کہ اگر آپ اچھے ہوں گے تو مل کی طرح آپ کو لے کر جائے گا، جیسے ململ کی طرح. اور اگر آپ کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو ململ کے کپڑے کو کانٹے پہ ڈال دیں اور اس کو جب کھینچیں گے تو وہ بالکل چھتتا ہوا ٹوٹتا ہوا جائے گا. تو آپ کی روح اس طرح جو ہے آپ کے جسم سے نکلے گی اگر آپ کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے. تو لہٰذا یہ آپ پر منحصر ہے. لیکن یہ ضرور سب کا یقین ہے کہ فرشتہ آنا ہے اور اس نے آپ کی روح قبض کر کے لے کے جانی ہے، سب کا یقین ہے. دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام کتابوں پر ہمارا یقین ہے. قرآن پر ہم عمل بھی کرتے ہیں، تا قیامت تک کرتے رہیں گے. لیکن پچھلی جو کتابیں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، ان سب پر ہمارا سب کا ایمان ہے. آپ کا بھی ہے، سب کا بھی الحمدللہ. یہاں تک تو ہم کامیاب ہو گئے، پاس ہیں. اب چوتھی بات کیا ہے؟ کہ ایمان بالرسالت، کہ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول عظام دنیا میں مبعوث فرمائے، رسول الگ ہیں، نبی الگ ہیں. ٹھیک ہے؟ رسول الگ ہیں. رسول کا مطلب ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام رساں ہو اور جو نئی شریعت لے کر آئے. اور نبی وہ ہیں کہ جو غیب کی خبریں دیں. تو ان دونوں میں ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے؟ تو رسول الگ ہیں، نبی الگ ہیں. رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ اس پر تو جتنے بھی اللہ تبارک و تعالی نے رسول عظام دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں بشمول نبی، انبیاء کرام سب میں شامل ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یا اس کو سمجھ لیجئے کہ تمام انبیاء کرام جتنے بھی اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمائے ہیں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. اچھا، تعداد کے متعلق میں نے پہلے بھی بہت دفعہ عرض کی کہ تعداد کے بارے میں آپ کا کیا یقین ہونا چاہیے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، یقین کا ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمائے.
تو 1,24,000 نہیں بولا کریں، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ایک لفظ لازمی لگایا کریں کہ کم و بیش، کم بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ روایات میں زیادہ تر 1,24,000 وہ روایت ہوئے ہیں، تو اس لیے کہا جاتا ہے 1,24,000، لیکن حقیقی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000 کم و بیش۔ اب ایسی بھی روایت میرے سامنے سے گزری ہے کہ جس میں تعداد صرف 8,500 لکھی ہے، 8,500۔ اگر حقیقی تعداد 8,500 ہے اور اگر کوئی بھی 1,24,000 پر یقین رکھتا ہے تو حقیقی تو 8,500 ہیں، باقی کا کہاں سے لائیں گے؟ اب جو غیر نبی اس پر بھی آپ نے یقین کر لیا کہ جی وہ بھی نبی ہے، آپ یہ تو یہ ایمان مکمل نہیں ہوا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ کم و بیش 1,24,000 جتنے انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے بتانے سے بہتر جانتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے۔ ہمارا ایمان ہے جتنے اللہ نے زمین پر مبعوث فرمائے ہیں ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ بھی بات کلیئر ہو گئی۔ تو ہماری کتنی چیزیں کلیئر ہو گئیں؟ ہماری 4 چیزیں کلیئر ہو گئی۔ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، ایمان بالملائکہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، ایمان بالکتاب کتب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام کتابوں پر ایمان، اور ایمان بالرسالت، یہ اس پر ایمان لانا۔ اب چوتھی چیز کیا ہے؟ جو چوتھی چیز ہے ایمان بالقدر۔ قدر کسے کہتے ہیں؟ قدر کہتے ہیں آپ کی جو تقدیر ہے، تقدیر کو کہتے ہیں قدر، کہ آپ کی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے اس پر ایمان لانا۔ اب تقدیر کے بحث ایسی ہے کہ بڑے سے بڑے جب تقدیر کے معاملے کو پڑھتے ہیں نا تو وہ ڈاماڈول ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے علماء کرام جب اپنے اساتذہ کو پڑھا بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو دیکھو اس کو جو پڑھایا جا رہا ہے اس پر یقین کرنا، کیونکہ تقدیر کے معاملات میں انسان جو ہے نا وہ ڈاماڈول ہو جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا جو پڑھنے والا ہے وہ ڈاماڈول ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، تو عام آدمی کو زیادہ جو ہے وہ ہوتی ہے چانس ہوتے ہیں کہ شیطان اس کو بہکا دے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عام مجلسوں کے اندر جہاں پہ عام جو ہے لوگ ہوں اس کے اندر تقدیر کی بحث نہیں کرنی چاہیے۔ تقدیر، اچھا برائی خیر اور شر جو بھی ہے اس کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس پر ہمارا یقین رکھنا، الحمدللہ یقین رکھنا۔ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو ہم اس پر شکر کریں گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کو لے لیا، جیسے بہت سے انبیاء کرام کے آپ نے قرآن میں واقعات پڑھے کہ ان سے آزمائشیں لی گئیں، تو اس پر صبر کریں گے۔ جو بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر یقین رکھنا، یہ کیا ہوا؟ ایمان بالقدر۔ یہ 5 چیزیں ہو گئی۔ اب آخری چیز جس پر آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، جس پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے اندر ایمان کتنا ہے، اب آخری چیز کیا ہے؟ کہ ایمان بالآخرت۔ ایمان بالآخرت، آخرت کا مطلب کہ اس دنیا سے جا کر جو دوسرا جہاں جو شروع ہوگا وہ آخرت کا ہے، آخرت دوسری جگہ۔ اب اس میں کیا کیا ہونا ہے؟ اس میں کیا، میں نے کیا کہا تھا آپ سے، جس چیز کا اگر آپ کو یقین ہوگا کہ یہ لازمی ہونی ہی ہونی ہے تو اس کے اگینسٹ آپ کبھی نہیں جائیں گے، کبھی نہیں جائیں گے۔ اگر جس چیز کا آپ کو یقین نہیں ہوگا دل سے تو آپ اس کی بار بار جو ہے خلاف ورزی بھی کریں گے، یار پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، ہو سکتا نہیں ہو، کر جاؤ، ہوگا تو ہوگا، دیکھا جائے گا۔ یہی ہوتا ہے نا، انسان کرتا ہے کہ یار چلو نکل پڑتے ہیں، پتہ نہیں آگے راستہ ہے نہیں ہے، دیکھ لیتے ہیں، یقین نہیں ہوتا اس لیے نکل پڑتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارا جو ہے وہ گمان صحیح بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات پتہ چل رہا ہے 10 کلومیٹر سے واپس لوٹ کر آنے کے راستہ ہی نہیں آگے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یقین ہوگا تو آپ چل پڑو گے۔ اب آخرت پہ یقین رکھنا۔ آخرت کیا ہے؟ آخرت میں ہی حساب و کتاب ہونا ہے، آخرت میں ہی جنت اور دوزخ میں آنا ہے، آخرت میں ہی انسان کو جنت اور جہنم ملنی ہے۔ اب انسان نے بار بار یہ سنتا ہے کہ جنت کب ملتی ہے؟ جب اچھے اعمال کرتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے سے، اس کی فرما برداری کرنے سے، نمازیں پڑھنے سے، روزے رکھنے سے، قرآن پڑھنے سے، جو ہے سچ بولنے سے، اور وعدہ جو ہے اس کو عہد پیمان جو کی ہیں اس کو نبھانے سے۔ یہ تمام کی تمام باتیں کیا ہیں؟ یہ وہ باتیں ہیں کہ جن سے جنت ملتی ہے، سچ بولنا، ٹھیک ہے۔ اور بری باتیں کرنے سے کیا ہوگا کہ اس سے جہنم کے حقدار بھی ہو سکتے ہیں۔ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، غیبت کرنا، حسد کرنا، بغض رکھنا، کینہ رکھنا، رشوت دینا لینا، حسد کرنا، سود دینا لینا، یہ ساری کی ساری چیز یہ کیا ہیں؟ یہ برائیاں ہیں۔
ان کو کرتے کرتے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا دل جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ زنگ آلود بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ بڑے بڑے گناہوں کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے۔ جب یہ زنگ آلود بھرپور ہو جائے گا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ بڑے بڑے گناہ کرنے سے بھی نہیں ہچکچائیں گے۔ کیوں کہ یہ آپ حسد کرتے ہیں، کرتے 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 یہ زنگ چڑھ گیا، کینہ رکھنے کرتے کرتے کرتے، بغض رکھنا کرتے 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 کیا ہوتا ہے کہ آپ کی روح اس سے کمزور ہوتی ہے۔ وہی روح اور نفس کا معاملہ نا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے 2 مکین بھیجے اس مکان کے اندر، کہ روح کا غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اور نفس کی غذا کیا ہے؟ جس انسان کی دنیاوی خواہشات ہیں۔ اب جو کمزور ہوگا وہ دوسرے کو تابع بنا لے گا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے نفس، اپنی روح کو یہ جو ہے پختہ کرنا ہے، اس کو طاقتور کرنا ہے، اور نفس کو کمزور کرنا ہے۔ اس سے ہوگا کیا؟ کس طرح ہوگی؟ کہ اللہ کا ذکر، اذکار، نمازیں پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، اچھی باتیں کرنا، اور صدقات خیرات کرنا، زیادہ تر مسجد میں وقت گزارنا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی روح کو تسکین ہوتی ہے، روح طاقتور ہوتی ہے۔ جب روح طاقتور ہوگی تو نفس کو پکڑے گی اور اپنے تابع کر لے گی، اور جب آپ کے نفس کو اس نے تابع کر لیا تو شیطان جو ہے جو آپ کے نفس پہ وار کر رہا ہے، وہ شیطان اتنی آسانی سے آپ پر وار نہیں کر سکے گا۔ کیوں کہ وہ آپ کے نفس کو بہکاتا ہے۔ آپ کے نفس کے اندر سے خواہشات ہوتی ہیں نا، کہ یار یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، آج فلم دیکھنے جانا ہے، آج گانے سننے ہیں، آج فنا پارٹی میں جانا ہے، آج وہاں رات جا کے جو ہے ہلا گلا کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ آپ کی نفس کی خواہشات ہیں، روح منع کرتی ہے۔ لیکن کیونکہ ہم نے سال بھر اتنی روح کو بیچاری کو سائڈ کر دیا ہوتا ہے کہ اگر روح بولتی بھی ہے تو نفس اتنا قابض ہوا ہوتا ہے کہ روح کی آواز آپ تک پہنچتی نہیں ہے۔ تو ایمان بالآخرت کا معنی کیا ہے؟ آخرت کی جو چیزیں ہیں ان پر یقین رکھنا۔ مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین رکھنا، ٹھیک ہے۔ قبر میں جانا ہے، سوال جواب ہونے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال جواب ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اگر اچھے ہمارے اعمال ہوں گے، ہم نیک ہوں گے، تو ہمیں قبر جو ہے اس طرح اپنے سینے سے لگائے گی جس سے ماں اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کے بھیجتی ہے، محبت میں، انس میں، ٹھیک ہے، شفقت کے اندر۔ تو قبر بھی آپ کو اس طرح جو ہے اپنے سینے سے لگائے گی۔ لیکن اگر آپ کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو قبر آپ کو کس طرح بھیجے گی کہ ایک یہاں کی پسلی وہاں کی آپس میں مل جائیں گی، اتنی سختی کے ساتھ کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ بہت اس بات پر یقین رکھنا۔ کس لیے؟ اگر اچھے عمل کریں گے تو قبر ہمیں کس طرح لے گی؟ جیسے ماں اپنے سینے سے لگاتی ہے۔ برے عمل کریں گے تو کس طرح لے گی؟ جیسے کوئی دشمن ہمیں پکڑ کے بھیج لے۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں، اتنی زور سے بھیج لیتے ہیں کہ اب بسلیاں ٹوٹی، اب پسلیاں ٹوٹی، ایسا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے کہ بعض اوقات لڑائی ہو جاتی ہے کہ بھائی چھوڑو، تم نے تو جان نکال دیا بھائی، اس طرح ہوتا ہے۔ تو لیکن کبھی ماں اور باپ آپ کو اس طرح کبھی نہیں بھیجیں گے۔ تو بالکل اس طرح۔ تو کیا ہمارا یقین پختہ ہے اس بات پر؟ اس بات پر پختہ ہے کہ قبر ہمیں بھیجے گی؟ اگر پختہ ہوتا تو ہم برے عمل کرتے۔ اب یہاں ایمان ڈاماڈول ہے، یہاں پہ پورا نہیں ہے، کیونکہ یقین ہمیں اگر ہوتا کہ یہ ہونا ہے تو ہم برے کام نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، غیبت نہیں کرتے، بغض نہیں رکھتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، رشوت نہیں دیتے، سود کا کاروبار نہیں کرتے، ٹھیک ہے، روزے چھوڑتے نہیں۔ بہت سے لوگ روزے چھوڑتے ہیں، یار چھوڑو نا، نہیں کرتے۔ تو ہمارا یقین یہاں ڈاماڈول ہے۔ بروز محشر قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے۔ ایک دن کتنے سال کا ہوگا؟ 50,000 سال کا ہوگا۔ ابھی جون جولائی آ رہی ہے، کوئی آدھا گھنٹہ دھوپ میں کھڑے ہو جائے ننگے پیر، کوئی کھڑا ہوگا؟ آج کل ہیٹ ویوز آتی ہیں، وہ گورنمنٹ اعلان کرتی ہے کہ باہر نہیں نکلنا۔ کیوں؟ کہ ڈی ہائیڈریشن ہوگی، اس کی وجہ سے آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ ذرا سا کیا 1 سینٹی گریڈ بڑھتا ہے، صرف 1 سے 2، وہ سینٹی گریڈ آپ کو برداشت نہیں ہے۔ سورت ابھی لاکھوں کروڑوں میل اوپر ہے، اور اس کی حالت کیا ہے؟ یہ میرا جو چہرہ ہے نا، میرا فرنٹ آپ کی طرف ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سورج کی اس وقت پیٹھ ہے، اس وقت دنیا کی طرف پیٹھ ہے، اور جب سینٹی گریڈ 50 تک پہنچتا ہے تو انسان برداشت نہیں کر پاتا، گھروں سے نہیں نکلتا، روڈ پر سناٹا ہو جاتا ہے۔ اس وقت جب قیامت بپا ہوگی تو سورج آ جائے گا پیٹھ سے فرنٹ کی طرف، اور کتنا نیچے آ جائے گا کہ کہا جاتا ہے کہ 1.25 نیزے کی اوپر ہوگا، 1.25 نیزے۔ لوگوں کے پسینے اتنے ہوں گے کہ وہ ٹخنوں سے لے کر چڑھتے 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 بقدر آپ کے اعمال کہ کتنے اعمال آپ کے کیسے عمل ہیں، آپ کے کتنے برائیاں آپ کے ذمے میں ہیں، کتنی نیکی آپ کے ذمے میں ہے،
اس کے حساب سے آپ کا پسینہ آپ تک چڑھتا چلا جائے گا. خدا نہ خواستہ بہت زیادہ گناہ گار ہوئے. اور جو کافروں کے بارے میں آیا کہ وہ اتنے پسینہ ہوگا کہ وہ اپنے پسینوں کے اندر غوطے کھا رہے ہوں گے, اتنا پسینہ ہوگا, زبان خشک ہو کر کانٹا ہو جائے گی. اس وقت پتہ چلے گا جو کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, کہ اس وقت پتہ چلے گا کہ آب کوثر کیا ہے. اس وقت پتہ چلے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آب کوثر تقسیم کر رہے ہوں گے اس کی کیا اہمیت ہوگی, اور جس نے ایک گھٹ بھی پی لیا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی. تو کیا قیامت کے دن پر روز محشر پر ہم سنتے تو ہیں اور کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو جھنجھوڑتے بھی ہیں, تو ہم برے کاموں سے رکتے ہیں؟ نہیں رکتے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارا ایمان کامل نہیں ہے. 5 چیزوں پر ہمارا کامل ایمان ہے الحمدللہ, 6ٹھی چیز پر ہمارا ایمان کامل نہیں ہے. کیوں؟ کہ ہم رکتے نہیں اپنے کا. ابھی ہم نے توبہ کر لی, اب رمضان ختم ہوگا, بشمول میرے, میں اپنی بات کروں, میں بھی انسان ہوں, بشمول میرے اگر کوئی بھی بات جو ہے دین کے خلاف جائے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے خلاف جائے گی, کیا میں کوئی بری ذمہ ہوں؟ میری پکڑ ہوگی اور آپ سے زیادہ ہوگی میری پکڑ. ٹھیک ہے, کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں؟ تو لہٰذا جو کہنے والا ہے اور جس کو کہا جا رہا ہے دونوں برابر ہیں. تو اب اس بات پر یقین کرنا کہ قیامت میں بپا ہونا ہے, اور قیامت میں ایک ایک چیز جو اچھے کام کرے گا, یہ جو جائیں گے نا یہ سب کھل جائیں گے. جو اچھے کام کرے گا اس کے لیے جنت ہے, اس کے لیے اللہ کی رحمت ہے. جس نے اچھے کام کیے ہوں گے اس کے لیے وہ 50,000 سال کا جو دن ہے وہ اس طرح ہوگا جیسے عصر اور مغرب کے درمیان کی نماز کا وقت. عصر اور درمیان کی پورا وقت نہیں, غور کریں, عصر اور مغرب کی درمیان کی جو نماز آپ پڑھتے ہیں, اس نماز پڑھنے کا جو دورانیہ ہوتا ہے اتنا جو ہے وقت ہوگا کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع و فرمانبردار بندوں کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے سرفراز ہوئے بندوں کے لیے, جو اس کے فرمانبردار ہوں گے, جو مومن کامل ایمان والے ہوں گے ان کے لیے ہوں گے. اور جو جس طرح اعمال اس کے ان کے نقص ہوگا ان کے لیے اتنا ہی دن وہ بڑا ہوتا جائے گا. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ 6 ستون تھے ایمان کے. ایمان باللہ سب اس پر پورا اتریں گے. ایمان بالملائکہ الحمدللہ سب کا ایمان ہے. ایمان بالکتب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام کتاب پر ایمان ہے, سب کا ایمان ہے. ایمان آپ کا ایمان بالرسالت تمام انبیاء کرام پر ایمان رکھنا سب کا ایمان ہے. ایمان بالقدر یعنی تقدیر پر ایمان لانا الحمدللہ سب پر کا ایمان ہے. لیکن آخری جو